الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد وعلا کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دا خطبے دا عنوان موضوع رحمت دو عالم روح دو عالم جان دو عالم فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال مبارک پردہ فرما جان دنیا تو چلے جانتے انشاءاللہ زندگی دے آخری لمحات تسا حضرات دے سامنے کچھ عرض کروں گا دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تسا حضرات دی حاضری اللہ اپنے دربار وچ قبول فرمائے سرکار جدوں دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں ساری زندگی بھی آپ دی سیرت دا مطالعہ کرو
ہر موڑ تے کوئی نہ کوئی سبق نظر آ رہی ہے، کوئی حکمت نظر آ رہی ہے۔ مہد تو لے کے لحد تک میرے آقا نے امت نو سبق دیتا ہے کہ زندگی اس طرح گزارو، اے جہان بھی تہاڈا تے او جہان بھی تہاڈا۔ قدرت دا ہر فیصلہ او دی شان سمدیت و وحدانیت دا مظہر ہوندا ہے۔ او فعال لما یرید، جو چاہے کرے، کہو بے شک۔ انہوں کوئی پوچھن والا نہیں، او دے فیصلے دے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا محتاج ہے، او مختار ہے۔ قدرت دا ہر فیصلہ اللہ دی شان سمدیت و وحدانیت دا مظہر ہوندا ہے۔ 23 سال سنہری دور جدوں ختم ہو گیا، 1,24,000 صحابہ دی جماعت تیار ہو گئی۔ جس کم لئی میرے اللہ نے دنیا چ بھیجیا سی، او کم 23 سال چ پورا ہو گیا۔ سارے کہو خطیب جدوں تقریر ختم کردا ہے، 1 گھنٹے تو بعد تے کہندا میرے کول وقت ہوندا تے میں اور کچھ بھی بیان کردا، وقت نے میرا ساتھ نہیں دیتا۔ کوئی کتاب لکھدا ہے تے آخر تے آکھدا ہے میرے کول وقت نہیں سی، ورنہ میں بہت کچھ لکھ دیندا۔ وزیر اعظم 5 سال لئی آوے، 5 سال تو بعد آکھدا ہے میرے کول وقت ہوندا تے میں بڑا کچھ کر دیندا۔ مینوں تانوں جڑا رب نے نبی عطا کیتا ہے، 23 سال دے اندر میرے آقا نے سارے کام مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں آکھیا کہ میرے کول وقت ہوندا میں اور بھی کچھ کرتا۔ سورہ نصر اتری، اذا جاء نصر اللہ، یہ آخری زندگی دے حالات میں دسن لگا۔ اس سورت دے اندر اشارہ سی کہ تیاری کر لو، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ میرے محبوب نے پھر 20 دن اعتکاف کیتا، قرآن مجید دے دور فرمائے جبریل دے نال۔ حاجی صاحب تو کرسی چاہیے۔ سورت دے اترن تو بعد میرے آقا دا وقت تسبیح و تحلیل دے اندر، رکوع اور سجود دے اندر، قد اور قیام دے اندر، تلاوت قرآن اور ذکر رحمان دے اندر رات بھی گزر رہی ہے، دن بھی گزر رہے ہیں۔ اشارہ ہو گیا سی کہ تیاری کر لو۔ میں پہلا بھی عرض کیتا سی، پھر یاد کرا دیں۔ موت تو پہلا فرشتہ اطلاع کردا ہے، تیاری کر لو۔ یہ اطلاع بھی وہ دی نعمت ہے اللہ دی۔ کی اطلاع کی تھی؟ فرشتہ آخدا ہے تیرا جسم کمزور نہیں ہو گیا سی، تیری ہڈیاں کمزور نہیں ہو گئی سی، بینائی، سنوائی، گویائی کمزور نہیں ہو گئی سی، تیرے دند نہیں ٹوٹ گئے سر، ٹوٹ گئے سر۔ یہ پہلا میری اطلاع سی کہ تیاری کر لو۔ نمبر 2، ہم عمر وہ دا جنازہ نہیں اٹھے۔ نمبر 3، تیرے رشتہ داراں دے اندر ماموں، خالہ، خالو جنازے نہیں اٹھے نے۔ نمبر 4، تیرے گھر دے اندروں تیرے باپ دا، تیری والدہ دا، تیرے بھائی دا
جنازہ نہیں اٹھے تو پھر یہ میں تینوں اطلاع دے رہا سی کہ ہن تو اپنی تیاری کر لے۔ جدوں اطلاع ملی میرے محبوب نے تیاری شروع کر دیتی۔ مراقبہ نہیں کرنا، میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھیں۔ قرآن مجید دے 10 پارے تہجد دی ایک رکعت تلاوت ہو رہی، یہ تیاری ہے۔ پیر سوچ جاندے سن، ورم آ جاندے سی، پھٹ جاندے سن۔ کیوں اتنی عبادت؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں خدا دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں جس نے یتیم نو امام الانبیاء بنایا۔ میرا اور میرے بزرگاں دا عقیدہ آمنہ دا لال مصفہ بھی ہے، مزکہ بھی ہے، پاک بھی ہے، کعبہ بھی اتنا پاک نہیں، اللہ دا عرش بھی اتنا پاک نہیں، جبریل اپنی ملکیت دے اندر اتنا پاک نہیں جتنا محمد اپنی نبوت وچ پاک ہے۔ پھر اتنی عبادت، اتنی ریاضت ہو رہی ہے، تیاری سی۔ اس لیے میں آخدا بدن نو عبادت کر کر کے تھکایا کرو، راتوں کو اٹھ کر ان آنکھوں کو نیند سے ترسایا کرو۔ جو بدن عبادت کرتے ہوئے تھکے گا قبر کے اندر اس کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ جو آنکھیں آج اللہ کی یاد کے لیے نیند سے ترسائی جائیں گی، قیامت والے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، عمر رسیدہ ہو گئے، کمر کبیدہ ہو گئے، بینائی چلی گئی، سنوائی چلی گئی، گویائی چلی گئی، آخرت کا فکر نہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل کا فکر ہے، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، بچہ بچی جوان ہو گیا، اس کا فکر ہے، موت، قبر، حشر کا فکر ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ قدم سوئے مرکد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے۔ توجہ، حضور حج تے چلے گئے، اللہ تو انہوں بھی لے جائے۔ آخری حج، میدان عرفات، جمعہ دا دن، عصر دی نماز تو بعد، 9 ذی الحج، جمعہ دا دن، عصر دی نماز تو بعد، آخری نبی تے آخری وحی آ رہی ہے، جبریل لے کے آ رہی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین کامل اور مکمل کر دیا، نعمتیں کامل ہو گئی ہیں، دین و اسلام کو اللہ نے آپ کے لیے پسند کر لی۔ 3 چیزیں سن، آیات اترن تو بعد میدان عرفات اتری ہے، صدیق اکبر دیاں ٹاہاں نکل گئیاں، آپ رو پہ، آنسو آ رہے ہیں، صحابہ کہنے لگے خوشی دا موقع ہے، عید دا موقع ہے، دین کامل اور مکمل ہو گیا۔ فرمایا تو انہوں پتہ ہی نہیں چلدا، اس آیت دے اندر اشارہ کیتا جا رہا ہے، اس آیت دے اندر اشارہ اے ہو رہا ہے کہ دین کامل اور مکمل ہو گیا ہے، ہن محمد دنیا تو چلا جائے گا۔ مکان بن گیا، بنگلہ بن گیا، مستری چلے گئے، مزدور چلے گئے، مکان مکمل ہو گیا، دین کامل اور مکمل ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے اس آیت تو محمد ہن دنیا تو رخصت ہو جان گے۔
تھوڑی جی توجہ رکھنا میرے کو. سرکار حج تو واپس تشریف لے آئے, میدان احد چلے گئے, روئے صحابہ دیاں قبراں, شہداء احد دیاں قبراں ویکھ کے روئے, یاد کیتا, انہوں نے دعائے مغفرت فرمائی. واپس آئے تے سر چ درد ہو گیا, سر میں درد ہو گیا. ایشا میرے سر دے اندر درد ہو رہی ہے. سیدہ نے عرض کیتا حضور میرے سر دے اندر بھی درد ہو رہا ہے. لو جی بیماری دا آغاز ہو گیا. دن گزرتے گئے, رات گزرتے گئے, آخری نماز میرے آقا نے نماز مغرب پڑھی اور او دے اندر سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. آخری نماز حضور نے کیڑی مغرب دی نماز ادا فرمائی, سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائی. گھر دے اندر تشریف لے گئے. جدوں عشاء دی نماز دا وقت آیا, بلال نے اذان پڑھی, صحابہ آ گئے مسجد دے اندر, صفاں لگ گئیاں, پوری مسجد بھر گئی. عشاء دا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی, امام حجرے چوں نہیں آ رہا. اے حجرہ سامنے, امام حجرے چوں نہیں آ رہا. سرکار نے سوال کیتا عائشہ ما یفعلون الناس, لوگ کی کر رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی. لوگ کی کر رہے ہیں؟ اماں جی نے عرض کیتا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ. حاجی انور توجہ کر ذرا, تہاڈا انتظار ہو رہا ہے. کون انتظار کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مرید آ گئے نے, پیر دا انتظار ہو رہا ہے. سپاہی آ گئے نے, کمانڈر ان چیف دا انتظار ہو رہا ہے. شاگرد آ گئے نے, استاد دا انتظار ہو رہا ہے. مقتدی آ چکے نے, امام دا انتظار ہو رہا ہے. ستارے آ گئے نے, چند دا انتظار ہو رہا ہے. پروانے آ گئے نے, شمع دا انتظار ہو رہا ہے. یعنی صحابہ آ گئے نے, محمد دا انتظار ہو رہا ہے. مینوں وضو کراؤ, نماز لئی. جدوں وضو کرایا اٹھنے لگے, فاغمی علیہ, غش کھا کے گر گئے. کمزوری ہو گئی, ہمت نہ رہی. یہ میرے تواڈے تے بھی وقت آنا ہے تے گھبرانا نہیں. جے وقت آ جائے تے سنت سمجھ کے اس وقت نو گزار لینا. ساریاں بیماریاں دے حضور کی سنت ہے. جدوں ہوش آیا پھر آپ نے پوچھیا ہم ینتظر ما یفعلون الناس, ایسا لوگ کی کر رہے ہیں؟ اماں جی نے عرض کیتا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ. کی ترجمہ آپ کا, پھر کہو آپ کا. ساڈے طرح کالے نہیں سن, مولوی نہیں آیا صوفی جی تسی نماز پڑھا دو, صوفی جی تسی پڑھا دو, دکان تے جانا صوفی جی تسی پڑھا دو. یہ بڑا اہمیت والا مسلح ہوتا ہے, کوئی عام شے نہیں ہے. یہ تے حضور نے نمازاں پڑھائیاں, ابو بکر نے پڑھائیاں, عمر نے پڑھائیاں. ہر صوفی جڑا ہے وہ اتنے نہیں کھلو سکتا, لیکن نہیں ہٹتے لوگ. اب بھی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے کہ شاید میں اس کا حق ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں. سنتے ہو؟
وضو کرا، وضو کرایا، فاغمی علیہ، پھر غش کھا کے گر گئے۔ تیسری مرتبہ جدوں اٹھن لگے پھر غش کھا کے گر گئے۔ آپ نے فرمایا ایسا مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو حکم دے دیو لوگاں نو نماز پڑھا دے وے۔ اما جی نے عرض کیتا انہو رقیق القلب یا رسول اللہ، حضور میرے ابا جان دل دے تھوڑے نے، کمزور دل، پہلا ممبر خالی، آج مصلی بھی خالی ہویا، ابا برداشت نہیں کر سکتا۔ تسی عمر نو کہہ دو، عمر نماز میں نہیں، اللہ اکبر۔ میرے ابے دا دل بڑا کمزور ہے، ممبر پہلا خالی ہو گیا، آج مصلی بھی خالی، ابا ویکھ نہیں سکے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ ایتھے لکھوں جملہ، حضور نے فرمایا ایشا میں کی کراں، ایشا میں کی کراں، میرا رب ابو بکر تو علاوہ مصلی تے کسے نو پسند ہی نہیں کردا۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں، یہ تھوڑے فضائل ہے، یہ تھوڑی شان ہے۔ جدوں مصلی تے کھلو گئے نماز پڑھان لگے، آپ دی آواز نکلی کوئی گھر دے اندر ہے؟ جی یا رسول اللہ، علی بھی موجود نے، حضرت عباس بھی موجود نے۔ فرمایا دونوں نو بلاؤ، ایک ہاتھ علی دے کندیاں تے رکھیا، دوسرا عباس دے کندیاں تے رکھیا، مینو لے چلو ذرا، اے حجرہ مینو ذرا نماز دے اندر لے چلو۔ جدوں دونوں دے سہارے نال آ رہے نے، ابو بکر نے آہٹ محسوس کی تھی، ذرا پیچھے ہٹے، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا میں تینوں ہٹان لئی نہیں آیا، میں محمد تینوں جمان لئی آیا۔ ایک دفعہ پھر اونچی کہو سبحان اللہ۔ ہٹانے کے لیے نہیں، جمانے کے لیے آیا۔ مولوی انور سن رہے ہیں؟ کیوں؟ امامت کا مصلی، میرے بھائی، امامت کا جو مصلی ہوتا ہے وہ خلافت کا مصلی ہے۔ امامت صغریٰ بھی صدیق کے حوالے، امامت کبریٰ بھی صدیق کے حوالے۔ نہ کوئی صدیق کے آگے نظر آتا ہے، نہ صدیق کے کوئی برابر نظر آتا ہے۔ نہیں، میں کھول دیتا ہوں، ذرا میری طرف دیکھو۔ صحابہ کی امامت ہو، ملک شاہد رسول صاحب، صحابہ کی امامت ہو، کس کی؟ ابو بکر کے آگے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امامت ہو نبیوں کی، سبحان اللہ، حضور کے آگے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سمجھ لو رانا صاحب، امامت ہو انبیاء کی، حضور کے آگے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں۔ امامت ہو صحابہ کی، ابو بکر کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، برابر بھی نہیں ہے۔ یہ تو بتایا جا رہا ہے امامت کہا جو منبر کا خطیب ہوتا ہے، حکومت اسی کا نصیب ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں، منبر کا جو خطیب ہوتا ہے حکومت اسی کا نصیب ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہی قصر شاہی کا حکمران ہوتا ہے۔
تیسرا جملہ، جو مصلی کا وارث ہوتا ہے وہی تاج و تخت کا وارث ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، پھر دوہرا دوں، بولو۔ جو منبر کا خطیب ہوتا ہے حکومت اسی کا نصیب ہوتا ہے، جو مصلی کا وارث ہوتا ہے وہی تاج و تخت کا وارث ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہی قصر شاہی کا حکمران ہوتا ہے۔ میرے آقا نے نماز حضور دے پیچھے پڑھی، ہن انج سمجھ لو کہ حضور ایک پاسے آ کے بیٹھ گئے، ادھر پاسے ایتھے ابو بکر نو ایتھے بیٹھ گئے، آواز آ رہی سی، صدیق تیرا مقدر، آج نبی تیرے پہلو میں ہے، کل تو نبی کے پہلو میں، تو نبی کے پہلو میں ہوگا۔ صدیق حضور ول دیکھ کے نماز پڑھ رہے سن، سارے صحابہ صدیق کی طرف دیکھ کے نماز پڑھ رہے سن۔ تھوڑے اونچی کہو۔ جدو نماز مکمل ہو گئی، جدو نماز مکمل ہو گئی، ان خطیب اعظم قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ، محسن اعظم قائد اعظم خطیب اعظم امام اعظم دا خطبہ شروع ہو گیا۔ آخری تقریر حضور نے فرمائی، قائد اعظم بھی حضور نے، کون نے؟ اونچی بولو۔ خطیب اعظم بھی یہ نے، قائد اعظم بھی حضور نے۔ نماز مکمل، یہاں بیٹھ گئے پیڑ لگا کر، صحابہ سامنے بیٹھے۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا ہے آپ کی مرضی، میری ملاقات کرنی ہے آپ کی مرضی۔ اس اللہ کے بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ صدیق اکبر کی پھر چیخیں نکل گئی۔ صحابہ نے کہا کبھی عرفات میں روتا ہے، کبھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر روتا ہے، حضور کسی بندے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں، اللہ نبیوں کو اختیار دیتا ہے، دنیا میں رہنا آپ کی مرضی، میری ملاقات کرنی آپ کی مرضی۔ اس وقت دھرتی کے اوپر میرے محمد کے سوا کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اپنی بات کر رہے ہیں، یہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ جدوں حضور دا وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے، دنیا تو چلے گئے، پھر صحابہ دی زبان تو نکل، عالم الناس عاقل الناس، ہم نے تسلیم کر لیا کہ ابو بکر علم میں بھی ہم سے آگے ہے، عقل میں بھی ہم سے آگے ہے۔ عالم الناس عاقل الناس، ہماری عقل وہاں نہیں پہنچتی جہاں اس کی پہنچتی، ہمارا علم وہاں نہیں جاتا جہاں اس کا علم جاتا ہے۔ نمبر 2، نمبر اونچی بولو۔ ایسے بیٹھے تھے نا سامنے، میرے یاروں، میرے دیوانوں، میرے پرونوں، انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بڑا عجیب جملہ فرمایا، مہاجر مکے والے سن، انصار مدینے والے۔ فرمایا انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیوں؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح میرا جسم ہے۔ انہوں نے بڑی قربانی دی۔ ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ جب مکے والے ہجرت کر کے گئے، مکان چھوڑے، بچے چھوڑے، بیویاں چھوڑی، باغات چھوڑے، حضور نے بھائی بنا دیا، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی۔ حضرت علی سے کہا تو میرا بھائی ہے، سبحان اللہ۔ عبد الرحمن فلاں کا بھائی ہے، ابو بکر فلاں کا بھائی، عمر فلاں کا بھائی۔ انہوں نے پتہ کیا سلوک کیا؟ بھائی جان،
حضور نے بھائی بنایا، میرے 2 باغ ہیں ایک تو لے لے، میری 2 دکانیں ہیں ایک تو لے لے، میری 2 دکانیں ہیں ایک تو لے لے، میرے 2 باغ ہیں ایک تو لے لے۔ اتنی بڑی قربانی۔ ایک صحابی اپنے بھائی سے کہنے لگا تو بیوی اللہ کے لیے چھوڑ کر آیا ہے مکہ میں، میری 2 بیوی ہیں، جس کو تو چاہے میں طلاق دے دیتا، تم اس سے شادی کر لے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میرے اوپر بہت احسان کیا انصار، انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے پھول برسائے، آواز نہیں آئی، انہوں نے بے قدری کی، مدینے والوں نے قدر کی، انہوں نے دھکے دیے، انہوں نے گھر دیا۔ مدینہ والوں، میں تمہارا احسان نہیں اتار سکتا، مکہ والوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ مدینہ والوں نے مجھے ایسا استقبال کیا کہ اللہ کے فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ احسان، احسان۔ بریرہ باندی کا نام ہے، ان کا سر میری طرف۔ دوپہر کے وقت حضور کو پنکھا کرتی ہے جب سو جاتے ہیں۔ بریرہ ایک دن وہ سوئی ہوئی ہے اور حضور پنکھا کر رہے ہیں۔ اماں جی عائشہ نے کہا حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا حل جزاء الاحسان، میں سو جاؤں یہ پنکھا کرتی ہے، اب یہ سو گئی ہے، محمد اس کا بدلہ اتار۔ احسان فراموش نہ ہونا، کوئی دینی کرے یا دنیاوی کرے، کوئی اچھا بول بولا کرو اس کے لیے۔ نمبر 3 پھر آ گیا، وہی بات آ گئی۔ میرے صحابیوں، جن لوگوں نے میرے اوپر زندگی بھر احسانات کی ہے، میں نے سب کا بدلہ اتار دیا۔ ایک ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا میں بدلہ نہیں اتار سکا، یا اللہ قیامت والے دن اسے اتنا عطا کرنا کہ یہ تیرے اوپر راضی ہو جائے۔ تم کہتے ہو فدق کھا گیا، تو ہمارا دماغ کھا گیا ہے۔ جو سب کچھ لٹاتا ہے اسے 4 کھجوروں کی کیا ضرورت ہے؟ پاگل ہو گیا تو۔ نمبر 4 مسجد نبوی کے دروازے بند کر دو۔ تھوڑا سا سمجھا دو، یہ ابو بکر کا گھر ہے، دروازہ اندر کھلتا ہے مسجد نبوی، عمر کا گھر دروازہ اندر، عثمان کا گھر دروازہ اندر کھلتا ہے، جیسے باہر والی دیوار ہو تو اندر آ جائے۔ فرمایا سارے دروازے بند کر دو، ایک صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی کا بند کرا دیا، کسی کا کھلا رہنے کا اعلان کر دیا۔ فرمایا نہ اپنی مرضی سے بند کرا رہا ہوں، نہ امری مرضی سے کھلا رکھنے کا آرڈر دے رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ صدیق اکبر کا دروازہ اس لیے کھلا رہنے دو، جو نور اس کے دروازے پہ مجھے نظر آتا ہے کسی اور دروازے پہ نظر نہیں آتا۔ آپ کی سبحان اللہ ہی بخشش کے لیے کافی ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، اندر سے کہہ رہا ہوں۔ اس کا دروازہ کھلا رہنے دو، جب لوگ مال بچاتے تھے اس نے سب کچھ لا کے میرے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ اس کا دروازہ قیامت کی صبح تک کھلا رہنے دو، جب سب نے میرے اوپر دروازے بند کر لیے تھے اس نے آدھی رات کے وقت بھی میرا دروازہ کھول دیا تھا۔ میری طرف دیکھ۔
اس رات بھی دروازہ کھول لیا جس رات سب نے بوئے بند کر لیا۔ نمبر 5، لعنت اللہ علی الیہود۔ ساری زندگی لعنت نہیں فرمائی حضور نے، پتھر بھی لگے کچھ نہیں کہا، لیکن یہاں غصہ آ گیا۔ لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہود و نصارہ پہ لعنت، انہوں نے قبروں کو سجدہ کرنا شروع۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ بشر کو سجدہ کرنا بشر کی توہین ہے۔ سنتے ہو؟ سجدہ جے جائز ہوندا اللہ دے ماں سوا نو، کیتا نہ کیوں صحابہ محبوب کبریا نو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت قیس سفر سے آئے، سجدہ کیوں؟ میں فلاں علاقے میں گیا، وہاں کے نوابوں کو سجدہ کرتے لوگ، آپ تو سب سے بڑے نواب ہیں، آپ تو سب سے بڑے سردار۔ فرمایا خبردار، مجھے سجدہ نہیں جائز، سجدہ ہے تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ میں عورت کو حکم دیتا، تیرا خامد بازار سے آئے، تیرا خامد دکان سے آئے، فیکٹری سے آئے، کارخانے کے اندر سے آئے، شام کو جب گھر میں آئے سجدہ کرنا ہے، لیکن کوئی رعایا حاکم کو سجدہ نہ کرے، کوئی عورت خامد کو سجدہ نہ کرے، کوئی مرید پیر کو سجدہ نہ کرے۔ سجدہ جائز ہے تو صرف اللہ کی ذات کو جائز ہے۔ کس کو؟ کہیں نخل مرکد کی چھاؤں پہ سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں پہ سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، ادھر اور ادھر خانقاہوں پہ سجدے، تشخص پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ ہر سال جا جا کے سجدہ۔ جب میں کہتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے، آواز آتی ہے میری پیری میں زور رہنے دے، چشم عالم کو کور رہنے دے، انہوں انیا ہی رہن دے، میری دکان چلدی رہن دے۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ ایک اور گل کر، مزہ آ جائے گا۔ پیران پیر کا جنازہ ہے، حضرت علی حجویری کا جنازہ ہے، میاں انور صاحب یہ جنازہ ہے بابا فرید کا، یہ جنازہ ہے سلطان کا، یہ جنازہ ہے ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام محمد کا، یہ بلال کا جنازہ ہے، یہ عمر کا جنازہ ہے، یہ عثمان کا، یہ ابو بکر کا۔ جنازے میں سجدہ ہے؟ جلدی بولو، جنازے میں سجدہ ہے؟ آگے میت، امام اللہ ہو، سجدے والی یہ نماز نہیں۔ او بھائی کیوں؟ ابو حنیفہ کا جنازہ آگے بڑھا ہے، پیران پیر کا جنازہ آگے بڑھا ہے۔ اللہ کی غیرت، نبی کی شریعت برداشت نہیں کرتی کہ غیر سامنے اور اس کو سجدہ کیا جائے۔ یوسف صاحب ذرا مہربانی کرو، کر دے سجدہ جنازے سے۔ ابا جی دا جنازہ پہ ہے، اماں دا جنازہ پہ ہے، کر دے۔ اللہ کی غیرت، محمد کی شریعت برداشت نہیں کرتی کہ میت سامنے ہو، اس کو سجدہ کیا جائے۔ تے جدوں 5 گز تھلے زمین چلے جائے ادوں سجدہ جائز؟ پوچھو انہوں نے جڑے کردے نے، جا کے پوچھو نا ان سے جا کر۔ میں اگر عرض کروں تو شکایت ہوگی، ان سے پوچھو جا کر۔ جب وہ سامنے ہے تو سجدہ نہیں، قبر دے اندر چلے گئے، ان تو لیٹے پہ۔ سجدہ کے نو جائز، آواز نہیں آئی، صرف اللہ اللہ۔ ایسے میرے ول ویکھو، ہاتھی ویکھے؟ ہاتھی دیکھا ہے؟ گھوڑا، اونٹ ویکھے؟ اونٹ کھائے،
اونٹ کھائے گردن جھکا کر، ہاتھی کھائے گردن جھکا کر، گھوڑا کھائے گردن جھکا کر، بھیڑ بکری کھائے گردن جھکا کر، آواز آتی ہے میرا بندہ میں نے تمہیں دونوں ہاتھ عطا کیے ہیں، تیرا سر رزق کی طرف نہیں جھکنا چاہیے، رازق کی طرف جھکنا چاہیے۔ ہاتھ دیتے ہیں نا بھی توڑ لا لقمہ، اینو ایتھے ہی رہن دے ہن کھا، تینوں یہ نہیں کہا بھی منہ کھانے وال لے جا، وہ دے اتے ڈگ پہ جا کے جی میں گھوڑا ڈگیا پیا، جی میں اونٹ ڈگیا پیا، جی میں ہاتھی ڈگیا پیا۔ فرمایا نہیں، تو وہ ہاتھ دیے ہیں تو لقمہ توڑ یہاں کھا۔ رزق نو سجدہ نہیں، رازق، سارے کہو رزق کو سجدہ نہیں، رازق کو سجدہ ہوگا۔ حالے بھی نہیں پتہ چلیا، چلو چلو میں تمہیں مدینہ طیبہ لے چلتا ہوں، آپ کی فیکٹری کے اوپر آپ کی فیکٹری کے اوپر چوکی دار کا پہرا، آپ کے کارخانے میں چوکی دار کا پہرا، آپ کے محلے میں چوکی دار کا پہرا، مسجد میں چوکی دار کا پہرا، نہیں آپ کی مل پر پٹھان کا پہرا، محمد کے روضے پر رحمان کا پہرا۔ آگے ہو پتہ چل جائے گا تمہیں، شرطے کھڑے ہیں۔ یا اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور اگلا جملہ، یا اللہ میں اپنی قبر دا ٹھیکہ ہی تینوں دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہو ذرا، یا اللہ اینو بچائیں، زندگی بھر میں نے سجدہ نہیں کرا، مرنے کے بعد میری قبر کو کوئی سجدہ نہ کرے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا آمنہ کے لال کو ہوتا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ زبیر، حسن و حسین کی قبر کو سجدہ ہوتا۔ سجدہ ہے تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ میرے ساتھ کہو کس کو؟ اللہ کو سجدہ، وہ کر نہ کر تیری مرضی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، یہ آخری لمحات ہیں حضور کے، یہ سکھا رہے تھے، وہ دن بھی آ گئے جو سب پہ آنے ہیں۔ کل نفس، بیماری کا آغاز، اس بچے نے اتنے بٹھا دے، نیچے بیٹھ جا ادھر، بیٹھ جا نیچے، کبھی آگے آتے ہو کبھی پیچھے جاتے۔ بیماری کا آغاز، 15 دن گزر گئے، فرمایا پانی دا پیالہ لے آؤ، کی یہ انگلیاں تر کی۔ صحابی نے عرض کیتا حضور تانوں 2 بندیاں جتنا بخار، فرمایا گھبران دی ضرورت نہیں، اگر 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے تو اللہ ثواب بھی 2 آدمیوں کے برابر عطا کر دے گا۔ میرے والے وہ انگلیاں ڈبو لئیں، زبان تو نکل رہا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ بچائے، آمین تو کہہ دو۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ اللہم انی علی کرب الموت، یا اللہ موت کی سختیوں سے میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ اور اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا تھا عائشہ، خیبر کے مقام پر مرحب کی بھابی نے جو گوشت میں زہر ملا کر مجھے دیا تھا، آج وہ زہر میری شاہ رگ کو کاٹتی ہوئی نظر آتی۔ بخار کی حرارت کو کم کرنے کے لیے تسی پٹیاں کر دے نا، حضور ہاتھ پھیر رہے سن پانی نہ لے کے، اور نال دعا کر رہے سن، اللہم انی علی کرب الموت۔ میں یہ بات کھولوں تو پھر لمبی ہو جائے گی۔ 300 تلواروں کے زخم لگاؤ، بدن کو اتنی تکلیف نہیں جتنی جان نکلتے ہو۔ کینچیوں کے نیچے ٹکڑے کر دو، آرے کے نیچے چیر دو، اتنی تکلیف نہیں جتنی جان نکلتے ہو۔
سکرات جو لمبے لمبے سانس لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سکرات، موت کی چکی چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی، آپ بھی پناہ مانگے، یا اللہ میں بچا اس وقت سے، نہیں پتہ چلا۔ پیپی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیم جوندے کی جانن سار مویاں دی تے او جانے جو مردہ ہو قبران اندر نہ ان نہ پانی اوے اوتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو ایک وچھوڑا ماں پیو والا تے دوجا عذاب قبر دا ہو دو ہی جہانی خوش و باہو جڑا سر اللہ اگے دھردا ہو۔ یا اللہ موت کی سختیوں کے وقت ہم سب کی مدد فرما۔ ایک گل سنو ایماندار سے، 40 سال کے بعد یوسف ملا، بھائیوں سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا تیری جدائی میں ابے کی بینائی ختم ہو گئی ہے، رو رو کر نور ختم ہو گیا۔ وہ اٹھتا ہے تو دیوار کے ساتھ ٹکر لگتی ہے۔ یوسف نے کہا بھائیوں سے یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرے ابے کی آنکھوں پہ لگا دینا، نور واپس آ جائے گا۔ ایک شو والے نہیں، شو وہ دی اپنی آنکھاں ٹھیک نہیں، سبحان اللہ، یہ کرتا لے جاؤ، آنکھوں سے لگا دینا، بینائی آ جائے۔ بڑا بھائی کہنے لگا بھائی جان کرتا مجھے دینا۔ کیوں؟ جھوٹا کرتا دے کر ابے کو میں نے ستایا تھا، سچا کرتا بھی میں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اس گناہ کی تلافی ہو جائے۔ انہوں نے کہا لے گئے، کرتا چلے 250 میل سے، یعقوب کو پہلے ہی خوشبوئیں آ رہی ہیں، میں کچھ اور نکالنا چاہتا ہوں، جب لگا آنکھوں کو بینائی واپس آ گئی۔ جو کرتا نبی کے جسم سے لگ جائے اس میں اتنی شفا ہے جس کے کندھے پہ نبی 3 میل بیٹھ کر چلا جائے، جس کی گود میں سویا رہا، سبحان اللہ، مزہ نہیں آ رہا، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ناغہ ہوتا ہے تو وہ بڑی مجبوری سے کرتا ہوں، توجہ تو ہے۔ کرتا لگا بینائی واپس، یعقوب کہنے لگے بیٹا میرا دل چاہتا ہے تمہیں انعام دوں، جب کوئی خوشخبری سنائے نا تو اسے انعام دیا کرو، یہ آپ سے کہتا ہوں۔ آپ تو کہتے ہیں مبارک ہو، کوئی خوشخبری لے کر آئے تو اسے انعام بھی دیا کرو۔ صحابی کی توبہ قبول ہوئی، اس نے کپڑے اتار کر دے دیے، جو سنانے کے لیے آیا تھا کہ تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ دل چاہتا ہے کچھ انعام دوں، لیکن پیغمبر یعقوب کے گھر میں آج 7 دن گزر چکے ہیں، چولہے میں آگ نہیں جلی۔ ناشکری کرنے والوں یعقوب کا حال پڑھو، 7 دن گزر چکے ہیں، چولہے میں آگ نہیں جلی۔ اچھا میں تمہیں محروم بھی نہیں کرتا، میں تمہیں محروم نہیں کرتا، میرے بیٹے کی بشارت لے کر آنے والے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس پر سکرات موت کو آسان فرما دینا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معارف القرآن میں، روپے پیسے سے یہ دعا بہتر تھی جو باپ ایک بیٹے کو دے رہا تھا۔ اللہم انی علی سکرات الموت۔ آخری وقت آیا، بخار تیز ہے، بابا جی کو بٹھا دو ادھر۔ فرشتہ آ گیا، بابا جی بہ جاؤ، جی اگے آنا ہوتا ہے نا پھر 1:45 بجے آیا کرو سر۔ جبریل اندر، اسرائیل باہر،
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیا حال ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اسرائیل بھی آئے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ جو باب جبریل پہ کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اجازت ہو تو میں ان کو بلا لوں؟ ٹھہرو ذرا، ایک ہی دروازہ اللہ نے بنایا جہاں اسرائیل بھی اجازت کے بغیر نہیں جاتا۔ چھوڑو اس بات کو۔ میرا عقیدہ، اگر اسرائیل اجازت کے بغیر نبی کے گھر نہیں جا سکتا، پھر یقین کر لیں کہ ابو بکر و عمر بھی نبی کی اجازت سے اندر گئے۔ اندر بلاؤ، آیا السلام علیکم۔ حضور یہ آپ کا مقام ہے، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، ورنہ آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا۔ اجازت ہو تو کارروائی کروں؟ فرمایا رک جاؤ ذرا، رک جاؤ، مجھے تکلیف نہ دینا۔ اس نے کہا جی میری کیا مجال ہے۔ فرمایا ایسے کرو، اللہ کے دربار میں چلے جاؤ اور اللہ سے جا کر کہو کہ امت کا حساب و کتاب میرے حوالے کر دو۔ آواز نہیں آئی؟ جس کی آواز نہیں نکلی اس کو سمجھ نہیں آئی۔ جبریل نے کون سی سیٹیں بک کرانی تھی؟ ہمارے طیاروں کی تو روزانہ ہی طیارہ ہی منسوخ ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے کہیں جانا تھا، مجھے ابھی اطلاع آئی ہے کہ آپ کا طیارہ جو فلاں دن جا رہا تھا نا، وہ پی آئی اے والوں نے منسوخ کر دیا۔ کہ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ جاؤ، گیا اور واپس آیا، امت کا حساب میرے حوالے کرو۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ حضور سے کہہ دو امت کا حساب ہم آپ کو نہیں دیں گے، آپ ان کے گناہوں کو دیکھ کر کہیں پریشان نہ ہو جائیں، ہم الگ سے ان کا حساب کر لیں گے۔ آواز نہیں آئی؟ ہم الگ سے ان کا حساب کر لیں گے۔ کارروائی کرو؟ میں کرو، تکلیف نہ ہو۔ تکلیف ہوئی؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہ میری کیا میں نے آج تک ایسے روح نکالی نہیں کسی کا، نہ قیامت تک نکالوں گا۔ تو کتنی تکلیف دیتا ہے بھائی۔ اسرائیل نے کہا کبھی پنڈلی میں روک کر تکلیف دیتا ہوں، کبھی رانوں میں روکتا ہوں، کبھی پیٹ میں روکتا ہوں، کبھی سینے میں روکتا ہوں، کبھی گلے میں روکتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں، انگ انگ اس کا چیر دیتا ہوں مرنے والے کا۔ حضور نے فرمایا رک جا، قیامت تک میرے کلمہ پڑھنے والوں کو موت کے وقت جتنی تو نے تکلیف دینی، اکیلے وجود مصطفیٰ بھی دے گا۔ ہری سب اکیلے وجود باپ کہتا ہے، بولو لیڈر کہتا ہے، سیاستدان کہتا ہے، مجھے تکلیف دے لو، میرے امتیوں کو کچھ نہ کہنا، یہ کمزور ہیں، یہ نزع کی حالت کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے۔ آخری وقت آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے امتیوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت جو ملازم ہیں، خادم ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اب میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں تھوڑا اس پر بولوں، جو خادموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے یا نوکروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ کیا تیری نمازیں، کیا تیرے روزے، کیا تیرے حج، 100 تو گالی نکالتا ہے نوکروں کو روزانہ۔ حضور نے فرمایا 70 مرتبہ بھی غلطی کرے 70 مرتبہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اماں جی فرماتی ہیں پہلے یہ آواز آئی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کوئی 5 منٹ کے بعد صرف یہ آواز آ رہی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمن آ گیا، اس کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ حضور نے ادھر دیکھا، پھر ادھر انور ہے، پھر عائشہ کی طرف دیکھا، پھر ادھر دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں سورہ نور کا سرما تھا۔ نہیں مزہ آیا مجھے؟ سورہ نور کا سرما تھا۔
فوراً پہچان لیا کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں. اپنے بھائی سے مسواک لی اور ایسے پکڑی. حضور نے اشارہ کیا اپنے دانتوں سے چبا کر مجھے دو. کیوں؟ کہہ دوں اس لیے تاکہ میرے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ آخری غذا عائشہ کا لعاب میرے اندر گیا ہے. جس طرح مجھے عائشہ کی زبان پہ اعتبار ہے، امتیوں اسی طرح اعتبار کر لینا. یاد ہے آپ کو؟ حضور دعوت ہے آپ کی، فرمایا میرے ساتھ عائشہ بھی جائے گی. اور نے کہا جی گنجائش نہیں ہے. پھر آیا 15 دن کے بعد دعوت، عائشہ ساتھ جائے گی، گنجائش نہیں ہے. پھر کہا دعوت، عائشہ ساتھ جائے گی. عرض کیا حضور اب میرے ہاں گنجائش ہے، عائشہ کو ساتھ لے آؤ. شاید اس کے دل میں کوئی تھوڑا سا عائشہ کے بارے میں ہو تو نبوت نے وہ دل صاف کر دیا کہ میں اس کے بغیر دعوت پہ بھی نہیں جاتا. آواز تو آئے آپ کی ذرا. 5 منٹ زیادہ لگیں گے، توجہ میری طرف رہے ذرا، میں اس بات کو مکمل کر لوں ذرا. جس وقت مسواک چبائی، اماں جی فرماتے ہیں حضور میری گود میں ہے 12 ربیع الاول اشراق کا وقت. اسی جلوس کڈو، لاؤ چنڈیاں لاؤ، بتیاں بتیاں بھی لاؤ. 11 ربیع الاول رات کو ابو بکر نے عرض کیا حضور پہلے سے طبیعت بہت اچھی ہے، اگر اجازت ہو مقام سخت پر میری ایک عورت رہتی ہے، میں اس کو ملا ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ. 2 میل پر تھی، اس کا نام فاختہ تھا. کیا؟ عورت کا نام فاختہ تھا. اجازت؟ حضور نے فرمایا جاؤ. وہ ادھر چلے گئے، ادھر موت کا فرشتہ آ گیا. اشراق کا وقت، چاشت نہیں، اشراق کا وقت فرشتہ کارروائی کر رہا ہے. اماں جی فرماتی ہیں گود، میری گود میں حضور کا سر ہے اور سر میرے پیٹ کے ساتھ لگ رہا ہے. جب اس نے کارروائی شروع کی، روح پاک جو تھی وہ اللہ کے دربار میں پہنچی. اماں جی نے کپڑا ڈالا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا مدینے والوں، امت کے غم میں ساری ساری رات رونے والا محمد جا چکا ہے. موتیوں جیسے دند توڑانے والا طائف کی بستی میں، احد میں، وہ محمد دنیا سے جا چکا ہے. حاتم طائی کی بچی کے سر ننگے پر رحمت کی چادر ڈالنے والا محمد رخصت ہو چکا ہے. حلیمہ کے قدموں میں چادریں بچھانے والا، یتیموں کو کندھوں پہ اٹھا کر عید پڑھانے والا، وہ محمد دنیا سے رخصت ہو گیا. صحابہ نے جب سنا جگر پھٹ گئے، قدم اکھڑ گئے، ارض و سما سے خوف آ رہا. کوئی حیران ہے تو ادھر حیران رہ گیا. قیامت برپا ہے. عمر نے تلوار نکال لی کو کہے حضور دنیا میں گردن اتار دوں گا اس کی. عثمان پہ سکتہ طاری ہو گیا. علی کو چپ لگ جاتی ہے. عائشہ رو رہی ہے، فاطمہ رو رہی ہے. وہ اونٹنی یاد رکھنا جس پہ حضور سواری کرتے تھے وہ بھی رو رہی تھی. وہ گدی جس پر حضور نے سواری کی، گدی، وہ 3 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا. حضور کی جدائی میں روتی رہی، اٹھی اور دوڑی کنویں میں چھلانگ مکا مر گئی. نام یاد رکھنا عبداللہ ابن انیس حضور کی جدائی میں رو رو کر فوت ہو گئے. نام یاد رکھنا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زید. جب حضور اپنے کھیتوں میں تھے، اپنی زمینوں پر تھے، ہل چلا رہے تھے، کسی نے کہا تیرا یار فوت ہو گیا. وہیں ہل چھوڑا، کہنے لگے یا اللہ آنکھیں اس لیے تھی کہ تیری نبی کو دیکھتی رہیں، کان اس لیے تھے تیرے نبی کا پیارا کلام سنتے رہیں. جب وہ دنیا سے چلے گئے مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، مجھے کانوں کی سماعت کی بھی ضرورت نہیں. اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے کہ حضور کو دیکھا ہے، اب کسی کو دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا. حضور کو سنا ہے، کسی کو سننے کو دل ہی نہیں کرتا. مسجد نبوی کے اندر قیامت، کو ادھر گرا پڑا ہے، کو ادھر گرا پڑا ہے، کو سارے یتیم ہو گئے.
بلال کبھی اندر کبھی باہر، کبھی عائشہ کا حجرہ، مجھے سیدنا بلال کہنے والا کدھر چلا گیا؟ مجھے منبر پر کھڑا کر کے کعبے کی چھت پر اذانیں دلانے والا کدھر گیا؟ مجھے سیدنا بلال کہنے والا کدھر گیا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر بلال دوڑتا ہے۔ آخر بلال کہنے لگا مدینے والوں، میرا چاند اور سورج کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، پر محمد کے بغیر میرا گزارا۔ باغ بہارا تے گلزارا تے بن یاراں کے سکاری، یار ملن دکھ جان ہزارا تے شکر کراں لکھوار۔ چھوڑ گئے مدینہ، پوری زندگی میں 2 مرتبہ اذان دی ہے حضور کے بعد، اس وقت بھی صحابہ بے ہوش ہو گئے، یار ہی نہیں نظر آ رہا ادھر کیا کر رہا ہے۔ اللہ کیسے عاشق تھے حضرت بلال اپنی جگہ پہ تھا۔ ابو بکر آئے، اب یہ سبق ہے میرے، آئے حضور کی چادر ہٹائی، پیشانی پہ بوسہ دیا اور یہ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جو موت دینی تھی وہ آپ کو موت دے دی ہے، اگر آپ نے آج جانا ہی تھا تو مجھے کیوں چھٹی دی تھی؟ سب کچھ تو اللہ کو پتہ ہے نا، مجھے کیوں اجازت دیا؟ کپڑا ٹھیک کیا، صحابہ کیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا، سیدھے منبر پر گئے اور منبر پر جا کر اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، پھر اس کے بعد کہا، جب یہ آیت پڑھی عمر کے ہاتھ تلوار گر گئی۔ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ قرآن میں یہ آیت بھی تھی کہ ایک دن محمد کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کر۔ فمن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں ہوش میں آؤ، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ پہلے بھی زندہ ہے، اللہ آج بھی زندہ ہے، خبردار ہوش کے اندر آؤ، محمد کے مشن کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، تلوار گر گئی، خطبہ صدیقی کے بعد ڈوبی ہوئی کشتیوں کو کنارے مل گئے، گئے ہوئے ہوش واپس آ گئے، بے قابو دلوں کو قرار مل گیا، گئی ہوئی عقلیں واپس آ گئی۔ لو جی آخری بات سنو، اتھو رون دی آواز آ رہی، کیا ندیم صاحب اتھو کونے چ رون دی آواز آ رہی۔ مدینے والیو آدم آیا میں آندا رہیا، ابراہیم آیا میں آندا رہیا، اسماعیل آیا، یعقوب آیا میں آندا رہیا۔ او مدینے والیو آج میرا آخری چکر ہے، آج میرا آخری چکر ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو جبریل رو رہا تھا، آواز نہیں آئی، اب میں قیامت تک واپس نہیں آؤں گا، آج میرا آخری چکر ہے۔ پاک نبی دا نوری مکھڑا اج پردے وچ آیا، تے ہن جبریل نہ نازل ہو سی تے نیر غماں دا چھایا۔ آدم نوح تے یوسف ورگے وہ چھڑ گئے دنیا فانی، ایک ذات خدا دی قائم تے جس نو کل سلطانی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اثاثہ دیکھو، اثاثہ دیکھو نبی کا کیا اثاثہ تھا۔ جوتا حضرت انس کے حصے میں آ گیا، تلوار حضرت علی کے حصے میں آ گئی، کپڑے حضرت عائشہ کے حصے میں آ گئے، مہر نبوت اور عصا جو پکڑ کر خطبہ وہ صدیق اکبر کے حصے میں آ گئے، اور سب سے بڑی نعمت حاضر رہنا، سب سے بڑی نعمت جو عرش سے بھی زیادہ قیمتی تھی،
وہ امت کو دے گئے، یعنی کتاب اللہ۔ کوئی جوتے لے گیا، کوئی کپڑے لے گیا، کوئی تلوار لے گیا، کوئی مہر نبوت لے گیا، امت کو جاتے ہوئے محمد قرآن دے کر جا رہا ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جو اس پہ عمل کر کے میرے پاس آئے گا، شفاعت بھی کروں گا، حوض کوثر بھی پلاؤں گا۔